تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ صورتوں جو 2 رکعت میں ایک ہی صورت اگر بار بار اس کی تکرار کی جائے، فرمائیے گا اس حوالے سے بھی، اور نماز میں جو صورتوں کا پڑھنا ہے اس تعلق سے، مخصوص صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں اس کے تعلق سے بھی کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک صورتوں کی تکرار کی بات ہے تو نوافل میں اور سنن میں تو تکرار میں کوئی حرج نہیں ہے، اور فرائض کی جہاں تک بات ہے تو فرائض کے اندر اگر بندے کو اور صورتیں یاد ہوں تو پھر اس صورت میں تکرار نہیں کرنا چاہیے، دیگر صورتیں جو اسے یاد ہیں وہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ سارا قرآن ہی برکت والا ہے، سارا قرآن ہی خیر ہے، تو سارے قرآن سے برکت لے، جہاں جہاں سے یاد ہے انسان جو ہے وہ وہاں سے پڑھے۔ لیکن اگر بالفرض کسی کو یاد نہیں ہے، صورت یہ ایک یاد ہے یا چند مخصوص صورتیں یاد ہیں اس کے علاوہ یاد نہیں، تو اسی وجہ سے وہ اس کی تکرار کرتا ہے فرائض کے اندر، تو اس صورت میں بھی حرج نہیں۔ صحیح۔ حضرت درست مخارج کے حوالے سے آپ فرما چکے ہیں؟ درست مخارج کے حوالے سے جو ہے وہ بات پوچھی نہیں گئی، تو ابھی جی آپ دوبارہ اس پہ گفتگو کر دیتے ہیں کہ درست مخارج میں یہ ہے کہ دیکھیں ما تجوزو بہ الصلاۃ، اتنی قرات کہ جس سے نماز جائز ہو جائے، اور نماز کس سے جائز ہوتی ہے؟ نماز جائز ہوتی ہے کہ حروف کے مابین بنیادی فرق جو ہے وہ فرق ہو، یعنی ہا اور ہا کا فرق ہو، یہ فرق ملوز رکھنا، قاف اور کاف کا فرق ملوز رکھنا، یہ جو بنیادی فرق ہے موٹا موٹا، یہ فرق ملوز رکھنا ضروری ہے، اتنی قرات سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی اس فرق کو بھی ملوز نہیں رکھتا، یعنی پورا مکمل قاری ہونا، مقری ہونا، مجود ہونا تو ضروری نہیں، لیکن اتنی بنیادی قرات کہ جس سے نماز درست ہو جائے، مخارج ٹھیک ہو جائیں، مکمل اعلیٰ نہ بھی ہوں تو بنیادی ٹھیک ہو جائیں، یہ ضروری ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں کرتا تو اس کی بہرحال نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کے پہلے سے اس نے تربیت حاصل نہیں کی تھی اور اب کوشش کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، سدھار رہا ہے، تو زمانہ کوشش میں جو نمازیں پڑھے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک کالر شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوہاٹ سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دیوار پہ جو جالی جو ہوتے ہیں، جی جی، تو ہم جب یہ جالی ہٹاتے ہیں تو اس میں اکثر جو یہ جو مکڑی ہیں تو وہ مر جاتی ہیں نا، تو اس کا ہٹانا تو نہیں ملے گا؟ اچھا، ہلسی میں جیسے مر جاتی ہیں نا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے، چلے ابھی پوچھ لیتے ہیں ہم، بالکل عالمات بھی موجود ہیں، حضرت صاحب مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ایک مزید کالر شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا واٹر پروف آئی لائنر یا مسکارا لگا کر کیا وضو میں خلل پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو مطلب اتر جاتے ہیں ایسے ہاتھ میں، اور ایک وہ اترتے نہیں ہیں، مطلب واٹر پروف 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مطلب گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے جیسے دیور یا جیٹھ یا کوئی ندوی وغیرہ، اور وہ آپ کو تراویح یا کوئی نماز باجماعت پڑھائے، تو کیا ہم ان کے پیچھے گھر میں باجماعت نماز ان کے پیچھے ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ کا سوال ہمارے پاس آ چکا ہے۔